اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ آج ماہ ربیع الاول کی پہلی سموار کا دن ہے۔ کہتے ہیں جو پہلی سموار کو یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، سارے مقدر جگا دیتی ہے، سارے قسمت کے تالے کھول دیتی ہے۔ ماہ سفر کا مہینہ گزر چکا، ہم سے جدا ہو چکا۔ میرے وہ بھائی بہنیں جو ماہ سفر میں کوئی عمل نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں پڑھ سکے، آج ماہ ربیع الاول کی پہلی سموار کا دن ہے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کوئی بھی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ ناظرین، کیا پتہ آج کا یہ کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے ہم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، جس حاجت کو لے کر پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک اس حاجت کو، اس مقصد کو پورا فرما دے۔ میں سب سے پہلے دعا کرتی ہوں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، میرے تمام بھائیوں بہنوں کو جو آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب کے گھروں میں خوشیوں کی ایسی بارش نازل فرما، اپنی رحمت کی ایسی بارش نازل فرما کہ بارش کی ہر بوند کے صدقے سے ہر خوشی نصیب ہو جائے، ہر دکھ ختم ہو جائے، ہر غم ختم ہو جائے، اور بارش کے ہر قطرے کی نسبت سے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو نصیب ہو جائے۔ آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو آپ لوگوں نے کسی صورت بھی مس نہیں کر دینا۔ ناظرین، جب بھی پریشان ہوں، جب بھی مصیبت میں ہوں، تو اپنے دل کا حال ہر ایک کو مت سنایا کرو، کیونکہ یہاں تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ جب بھی پریشان ہو جاؤ، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اپنے ہر دکھ، اپنا ہر دکھڑا، اپنی ہر تکلیف اللہ کے آگے رکھ دو۔ اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال اپنے اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں بناتا، وہ آپ کی کسی بات کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، کیونکہ آج بہت سے ایسے بھائی بہنیں میری موجود ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگ لی، لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا ہمیں وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات اس بزرگ نے بتائی۔ جو لوگ، جو میرے بھائی، جو میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبری ہو جاتی ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اسی لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں، جب بھی کوئی تسبیح پڑھیں، تو اللہ سے مانگنے کے بعد صبر کر لیا کریں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، وہ آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کے لیے ضرور اپنی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے گا۔ اس کی برکتیں بہت ہی زیادہ ہیں، اس کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ عمل اولاد بھی دے گا، جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گا، اور جن کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے تالے بھی کھول دے گا۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ دیکھیں گے اس عمل کا کہ ایک سموار کو کرتے ہی خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی، خوشخبری کی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کو بڑے غور سے سن لیں، بڑی توجہ سے سن لیں۔ ایک تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور تسبیح کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر کسی بھی وقت آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مالک الحق یا ذوالجلال والاکرام۔ اب لوگ آخر درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ تسبیح کے پہلے دانے پر انگلی رکھیں اور پڑھیں، یا مالک الحق یا ذوالجلال والاکرام۔ پھر دوسرے دانے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، یا مالک الحق یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی
کچھ مانگنے کے لیے آیا تو گھر والی باہر آئی اور آٹا لے کر کھڑی ہو گئی۔ فقیر کی نگاہ جب اندر صحن پر پڑی تو دیکھا کہ ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں نظر آئیں۔ فقیر نے آٹا لے لیا اور دعا دی۔ اس کے بعد پوچھا، بہن یہ تمام بچیاں آپ کی ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا، ہاں بھائی، مجھ غریب کی 9 بیٹیاں ہیں، بیٹے کے لیے ترس رہی ہوں، کوئی ڈاکٹر حکیم پیر نہیں چھوڑا۔ وظیفے کیے مزاروں پر گئی، اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، لیکن ہر بار بیٹے کی آس لگی رہتی ہے، بیٹے کی آس پر حمل ہو جاتا ہے مگر بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ ہر دفعہ امید ہوتی ہے شاید اس دفعہ اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت کر دے، لیکن نہیں ہو پاتا۔ 9 بیٹیوں کا منہ دیکھ لیا، اب تو تھک چکی ہوں، مجبوراً اللہ کی رضا پر راضی ہو گئی ہوں، سوچ لیا ہے کہ میرے نصیب میں بیٹا نہیں ہوگا۔ یہ باتیں سن کر وہ فقیر بولا، نہیں نہیں میری بہن، اللہ سے نا امید نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بیٹا دے گا، مایوس نہ ہو۔ عورت کے ہونٹوں پر بے بسی میں ڈوبی مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگی کہ اب میں مزید رزق نہیں لے سکتی، میں امید چھوڑ چکی ہوں۔ فقیر مسکرایا اور بولا، تم نے بہت وظیفے کیے، علاج وغیرہ کیے ہوں گے، لیکن آج اپنے اس فقیر بابے سے یہ وظیفہ لے لو، انشاءاللہ پھر جب میں آؤں گا یقیناً تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ جنہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، کافی دیر تک دعا کرتا رہا، پھر وظیفہ بتایا۔ عورت نے یقین کر کے خلوص دل سے وظیفہ کیا اور اللہ کی مہربانی سے 9 ماہ بعد اللہ نے اسے صحت مند بیٹا عطا فرما دیا۔ فقیر بابے نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے، ہر مشکل کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، ہر پریشانی کے وقت پڑھا جا سکتا ہے، اولاد کے علاوہ بھی اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے تو اس میں کامیابی مل جاتی ہے، اس مقصد میں بندے کی قسمت کھل جاتی ہے۔ جو بھی زندگی کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، زندگی کی جس خطرناک تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں، کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا، پورا سال پریشانیوں میں، غربت میں، تنگ دستی میں گزر جاتا ہے، اسی آس پر بیٹھے رہتے ہیں کہ کبھی تو نصیب کھلے گا، کبھی تو مقدر کا ستارہ روشن ہوگا، کبھی تو زندگی میں سکھ آئے گا اور اپنے نصیب کو لے کر خوشی ملے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آج کا یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مالک الحق یا ذوالجلال والاکرام، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو یقین مانو کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزق کی تمام بندشیں بھی ٹوٹ جائیں گی، رزق آنا شروع ہو جائے گا، برکت آنا شروع ہو جائے گی، بے اولادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو بیٹا چاہتا ہے اس کو بیٹا مل جائے گا، جو نوکری چاہتا ہے اس کو نوکری مل جائے گی۔ انشاءاللہ یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو ضرور کر لیں، اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔